خداوند کی حضوری یہاں پر کثرت سے جنبش کر رہی ہے، میرا ایمان ہے، اور خداوند ہم سب سے بات کرنے والا ہے، خدا ہم سب سے کلام کرنے والا ہے، اور میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم میں سے بتیروں کی زندگی کو تبدیل کرے گا، کیونکہ آج ہم کیا بات سیکھنے والے ہیں جی؟ آج ہم گناہ کے بارے میں دیکھنے اور سیکھنے والے ہیں کہ گناہ کیا ہے۔ یہ جو گناہ ہے یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے۔ گناہ کیا ہے؟ بہت بڑی روحانی بیماری ہے جو راست باز شخص کو، ایماندار شخص کو خدا کے حضور سے دور لے جاتی ہے۔ آدم راست باز تھا، آدم ایماندار تھا، آدم برگزیدہ شخص تھا، لیکن اس بیماری کے سبب سے وہ خدا سے دور ہوا، اور صرف وہ دور نہ ہوا بلکہ پوری نسل انسانی اسی ایک گناہ کے باعث خدا کے جلال سے کاٹ ڈالی گئی۔ آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے، یہ آج کا پیغام جو ہے یہ آج بھی میں دوں گا، اور آنے والے ہفتے میں جیسے خدا کا پاک روح گائیڈ کرے گا ہم اس سیریز کو لے کے چلیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے آج سے 3 سال پہلے جب میں نے گناہ کی غلامی سیریز چلائی تھی یہاں پہ موجود تھے؟ کتنے لوگوں کو پیغام یاد ہے؟ بڑے کم ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ گناہ کی غلامی ایک سیریز میں نے چلائی تھی جس میں میں نے 8-9 پیغام دیے تھے کہ گناہ کی غلامی کیا ہے۔ فکر نہ کریں، یہ وہی پیغام نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ پیغام ہے، یہ ڈیفرنٹ میں نے ریسرچ آپ لوگوں کے لیے کی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ موجودہ دور کے اندر اس پیغام کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں اور سمجھیں کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں گناہ سے نجات پا سکتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ جو گناہ ہے یہ کوئی ایسی قوت نہیں جو باہر ہے، یہ ایسی قوت ہے جو ہمارے اندر ہے۔ گناہ ہمارے خون میں ہے۔ جیسے آپ کو ہمارے بلڈ میں وائرس آ جائے تو کیا وہ وائرس نظر آتا ہے؟ بتائیں جی۔ اسی طرح سے گناہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہمارے بلڈ میں موجود ہے ایک وائرس کی طرح۔ لیکن ہم اس بات پہ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس گناہ کے وائرس سے نجات پا سکتے ہیں، اور کس طرح سے زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمیں گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اس بات کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ گناہ کیا ہے، کلام مقدس اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، اور بائبل مقدس اس کا کیا حل بتاتا ہے۔ لفظ گناہ جو ہے، جس کو انگلش میں سن کہا جاتا ہے، یہ عبرانی زبان کے لفظ چتا سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے ٹو مس دا مارک۔ اگر آپ اس کو تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یا علم الہیاتی طور پر دیکھیں تو اس کے معنی ہے ریبل اگینسٹ ڈیوائن لا، یعنی الہی قوانین کی خلاف ورزی کو گناہ کہا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو بائبلی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کے معنی ہے خدا کے حکم کے خلاف بغاوت کرنا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ میں نے آپ کو 2-3 معنی مختلف طور سے بتائے ہیں گناہ کے۔ ریبل اگینسٹ ڈیوائن لا یعنی الہی قوانین کے خلاف ورزی کرنا یا ان کے خلاف چلنا، اور بائبلی نقطہ نظر سے خدا کے حکموں کے خلاف بغاوت کرنے کو گناہ کہا گیا ہے۔ لفظ گناہ جو ہے، اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بائبل مقدس کی جو پہلی کتاب ہے، بائبل مقدس کی پہلی کتاب کون سی ہے جی؟ پیدائش کی کتاب کے اندر آپ کو اس کا تعارف ملتا ہے، اور لفظ گناہ پہلی بار کسی انسان نے کسی انسان کو متعارف نہیں کرایا، بلکہ یہوہ پاک خدا کی ذات الہی نے اس لفظ کو انسان کو متعارف کرایا کہ گناہ بھی کوئی چیز ہے۔ اور اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو یہ پہلی بار کب استعمال کیا گیا؟ جب خدا آدم کے پہلوٹے بیٹے قائن کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا۔ یاد رکھیں ہمارا خدا کاؤنسلنگ کا خدا بھی ہے، یعنی اصلاح کر رہا تھا اس کی جب کاؤنسلنگ کر رہا تھا اس وقت فرسٹ ٹائم خدا نے گناہ کا لفظ متعارف کرایا کہ اس سے بچ،
کیونکہ خدا جانتا تھا کہ ابلیس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب یہ اپنے بھائی کا قتل کرے گا. اس قتل سے پہلے خدا نے لفظ گناہ متعارف کروایا. پہلی بار یہ لفظ بائبل میں کب آتا ہے؟ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب پڑھیں جی ذرا, اس کی پہلی 7 آیات کیا لکھا ہے؟ جینیسس چیپٹر 4 ورس 1 to 7. اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. ہاں جی, یہاں پر کیا لکھا ہے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. ابھی قتل نہیں ہوا, ابھی گناہ نہیں ہوا, اور اس سے پہلے کہ گناہ ہو خداوند بیچ میں آیا ہے تاکہ اس گناہ کو روک سکے. آج بھی ایماندار شخص سے اگر کبھی غلطی خطا ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہولی اسپرٹ آپ کو وسپر کرتا ہے دیٹ از رانگ, رک جا, ٹھہر جا, یہ کام نہ کر. جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا ضمیر جو ہے وہ روح القدس کی آواز ہے, وہ ہمیں روکتا ہے, وہ ہمیں بچاتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے. اس کے بعد وہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ہم اس گناہ کی طرف جائیں یا نہ جائیں. اور جب ہم اس گناہ کی طرف جاتے ہیں تو ہولی اسپرٹ رنجیدہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے یہاں پر. اس سے پہلے کہ یہ پہلا قتل ہو سکے, خدا جو ہے اس قتل سے پہلے, اس گناہ سے پہلے آیا اور اس نے کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کی, اصلاح کرنے کی کوشش کی, قائن کو روکنا چاہا. اور خدا اس سے کیا بات کرتا ہے سنیے گا جی. اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا, اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے, پر تو اس پر غالب آ. پر تو اس پر غالب آ. سب بولے پر تو اس پر. آج سے ہم نے خدا سے دعا یہ کرنی ہے, خداوند مجھے توفیق دے کہ میں گناہ پر غالب آ سکوں. ہیلیلویا. روح القدس سے جب آپ مانگتے ہیں تو وہ آپ کی قوت بنتا ہے. خدا باپ پاک روح کی رہنمائی سے ہمیں سنبھالتا ہے. یہاں پر خدا نے قائن کو سمجھانے کی کوشش کی, خدا نے اس کی کاؤنسلنگ کی, مگر وہ اس بات کو نہیں سمجھ پایا. اور قصہ مختصر آپ اس حوالے کو آگے پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائن نے 8ویں آیت میں لکھا, اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا, اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. تو یہاں پر اس قتل سے پہلے, اس گناہ سے پہلے خدا نے روکا ہے. آج بھی روح القدس ہمیں روکتا ہے. ہماری مرضی ہے کہ ہم نے رکنا ہے یا نہیں رکنا. رکیں گے تو برکت پائیں گے, رکیں گے تو بادشاہت میں جائیں گے, رکیں گے تو زمین پر بھی مبارک ہوں گے, آسمانوں میں بھی مبارک ہوں گے. اگر نہیں رکیں گے تو قائن کی طرح ہلاک کر دیے جائیں گے. پہلی بات ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہم گناہ پر غلبہ حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہاں پر خدا نے جب گناہ کو متعارف کروایا تو ایک دشمن کے طور پر متعارف کرایا. یہاں پر خدا نے جب گناہ کو متعارف کروایا تو ایک حاکم یعنی ایک رولر کے طور پر متعارف کروایا. ایک ایسا رولر جو حکومت کرتا ہے, ایک ایسا حاکم جو حکومت کرتا ہے اور دشمن ہے. اسی لیے مرد خدا پالوس رسول رومیو کے خط کے 6 باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے, پس گناہ تمہارے فانی بدنوں پر بادشاہی نہ کرے. یعنی گناہ بادشاہی کرتا ہے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. رومیو 6 نکالیں, رومیو 6:12 میں لکھا ہے, پس گناہ
تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. تو یاد رہے کہ جو گناہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ ایک قوت ہے، یہ ایک رولر ہے، یہ ایک حاکم ہے جو نسل انسانی کے اوپر حکومت کرتا ہے. یہ انسانی سوچ پر حکومت کرتا ہے، یہ انسانی ارادے پہ حکومت کرتا ہے. یہ انویزیبل پاور ہے جس نے پوری نسل انسانی کو اپنے شکنجہ میں، اپنے قبضہ میں کر رکھا ہے. اور ابلیس کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے گناہ. یعنی ابلیس کے پاس اور بھی بڑے ہتھیار ہیں، لیکن اس کا سب سے پاورفل ہتھیار جو ہے، جو سب سے زبردست ویپن ہے جو وہ انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے، وہ گناہ ہے. ابلیس نے آدم کے اوپر قبضہ گناہ کے وسیلہ سے کیا. جب آدم نے گناہ کیا تب وہ ابلیس کے قبضہ میں گیا، اس سے پہلے وہ اس کے قبضہ میں نہیں تھا. اور اس گناہ کے بعد پوری نسل انسانی آج تک، یاد رکھیں، آدم سے آج کے زمانہ تک اور آج کے زمانہ سے روز عدالت تک کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے سوائے مسیح خداوند کے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس میں گناہ نہیں ہے. اگر ہم پہلا یوحنا کا خط نکالیں، پہلا یوحنا کا خط اس کا پہلا باب پڑھیں جی ذرا، اس کی 8 سے 10 آیت میں کیا لکھا ہے. پہلا یوحنا پہلا باب 8 سے 10 آیت میں کیا لکھا ہے، پڑھیں. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. جی ہاں، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو کیا دیتے ہیں جی، یعنی دھوکہ دیتے ہیں. آگے، اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں. جی ہاں، تو یہاں پر کلام اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو لکھا ہے اس کو جھوٹا ٹھہراتا ہے. کس کو؟ یسوع مسیح کو. کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا. کیا لکھے کہ جب فرشتہ یوسف کے اوپر ظاہر ہوا تو فرشتے نے کیا بولا؟ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ ان کو، یعنی وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو خداوند یسوع مسیح کو ہم جھوٹا ٹھہراتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم میں گناہ نہیں ہے یا ہم نے گناہ نہیں کیا. بائبل یہ کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. یعنی خدا کے جلال سے کاٹ دیے گئے ہیں، خدا کے جلال سے دور کر دیے گئے ہیں. اس لیے کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا یا کوئی اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا سوائے مسیح خداوند کے. وہ ایک ایسی ذات تھی جس نے یہ بولا کہ تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کرے گا، اور کوئی ثابت نہ کر سکا. کیوں؟ کیونکہ وہ واحد ذات تھی جو گناہ سے مبرہ تھی. ہیلیلویا. اور خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آ کے مجھے اور آپ کو نجات دینا، یہ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس دنیا میں آپ کو بائبل مقدس میں جتنے بھی معجزے نظر آتے ہیں وہ سب چھوٹے ہیں. سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یسوع نجات دہندہ نے پوری نسل انسانی کو گناہوں سے نجات دی ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. ہم ایک بڑا خوبصورت گیت گاتے ہیں، مرض گناہ کا علاج ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، صرف یسوع مسیح ہے ایسا طبیب جو گناہ کا علاج بھی کرتا ہے. ہیلیلویا. یعنی مسیح خداوند جو ہے وہ ایسا طبیب ہے، ایسا نجات دہندہ ہے جو ہمیں گناہوں سے، بدیوں سے، موت سے، ابلیس سے، لعنتوں سے چھڑاتا ہے، اور کوئی ذات نہیں جو ہمیں چھڑا سکے. اس لیے مسیح خداوند جو تھا اس کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرا تاکہ ہم گناہوں سے نجات پا سکے. تو پہلی بات، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ گناہ کہاں پہ ہے؟ گناہ باہر نہیں ہے. گناہ کہاں ہے؟ گناہ ہمارے اندر ہے. گناہ ہمارے بلڈ میں ہے. گناہ وائرس کی طرح ہے. اور آپ نے آج تک صرف گناہ کے بارے میں سنا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ میں آج آپ کو گناہ کی 10 مختلف اقسام کے بارے میں بتاؤں گا. کتنی جی؟ 10 different type of sin. میں آپ کو بتاؤں گا 10 اقسام، 10 مختلف اشکال، 10 شکلیں
जिनके बाइस जितने भी गुनाह दुनिया में आपको नजर आते हैं, ये सब के सब इन 10 गुनाहों से बाहर आए हैं। आपको पता कि खुदा ने कितने हुक्म दिए थे? 10 हुक्म दिए थे। और ये जो 10 हुक्म थे, इन हुक्मों की बहुत सी शाखें बाहर आई और यहूदी कौम के पास 300 से ज्यादा अहकामात थे। खुदा ने 10 दिए थे, मगर इन 10 में से मुख्तलिफ शाखें निकली और वो 300 से ज्यादा अहकाम बने। ऐसे ही जो दुनिया के अंदर गुनाहों की इकसाम है वो 10 हैं, मगर उन 10 में से बेशुमार शाखें हमें नजर आती हैं। पर हम 10 जो बुनियादी बातें या 10 जो बुनियादी गुनाह हैं या जो फाउंडेशन है, हम सिर्फ उसके बारे में देखेंगे। पहले जरा सुनिएगा ये 10 कौन कौन से गुनाह हैं। सबसे पहला गुनाह जो है वो है ओरिजिनल सिन, जिसको अडैमिक सिन भी कहते हैं और उर्दू में इसको मारूसी गुनाह कहते हैं। बाइबल इसको मारूसी गुनाह कहती है। इंग्लिश में ये ओरिजिनल सिन है, अडैमिक सिन कहा जाता है और मारूसी गुनाह है। और ये सबसे पहला गुनाह जो आदम से हुआ, इसको मारूसी गुनाह या ओरिजिनल सिन कहते हैं। दूसरे नंबर पर है पर्सनल सिंस, यानी जाती गुनाह जो हम अपनी जात के अंदर करते हैं, अपने किरदार में करते हैं, उनको क्या कहते हैं जी? पर्सनल सिंस। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर मिलेगा अनइंटेंशनल सिंस, यानी ऐसे गुनाह जो हम नहीं जानते कि गुनाह हैं, इसको गैर इरादी गुनाह कहते हैं। यानी कुछ ऐसे काम हैं, हम ये अब देखेंगे, कुछ ऐसे काम हम करते हैं जो हमारे नजदीक ठीक है लेकिन वो गुनाह है, उसको बोलते हैं अनइंटेंशनल सिन। उसके बाद चौथे नंबर पर है इंटेंशनल सिन, यानी ऐसे गुनाह जो हम जानबूझ के करते हैं। मुझे पता है कि शराब हराम है, मुझे पता है सिगरेट गुनाह है, मुझे पता है हरामकारी गुनाह है, मुझे पता है ज़नाकारी गुनाह है, मुझे पता है झूठ गुनाह है, मैं जानता हूं फिर भी मैं करता हूं। उनको कहते हैं इंटेंशनल सिंस, जो जानबूझ किए जाते हैं। पांचवें नंबर पर है कलेक्टिव और कोऑपरेटिव सिंस, यानी ऐसे गुनाह जो इज्तिमाई तौर पर किए जाते हैं या मुश्तरका तौर पर किए जाते हैं, उसको हम देखेंगे वो क्या गुनाह है। उसके बाद गुनाह की एक किस्म है सिन अगेंस्ट गॉड, यानी खुदा के खिलाफ गुनाह करना। अब ये जो गुनाह है ये जाती गुनाह है, किसी इंसान का गुनाह है। इंसान अपनी शख्सियत में कुछ गुनाह है जो खुदा के खिलाफ है, डायरेक्ट सिन अगेंस्ट गॉड। उसके बाद कुछ गुनाह हैं जिनको जनरेशनल सिन कहा जाता है, यानी नस्ली गुनाह या खानदानी गुनाह। उसके बाद 8वीं किस्म है सीक्रेट सिंस, यानी पोशीदा गुनाह जो कोई नहीं जानता सिवाय आपके, सिर्फ खुदा जानता है। 9वीं किस्म है समाजी गुनाह, जो समाज के अंदर हम करते हैं। 10वीं जो इसकी किस्म है वो है तर्क करने वाले गुनाह, यानी ये वो गुनाह हैं जो हम जानबूझ के जानते हुए। फॉर एग्जाम्पल कि बाइबल में एक जगह पे लिखा है, इसका इंग्लिश वर्ड है ओमिशंस। ओमिशंस तर्क करने वाले गुनाह मीन कि बाइबल में लिखे कि अगर तू नेकी करना जानता है और नहीं करता तो बदी करता है, वो गुनाह है। ठीक है, तो ये 10 किस्म के गुनाह हैं। हम आज जो है वो तकरीबन 4 से 5 गुनाहों को देखेंगे टाइम के मुताबिक, और उसके बाद हम अगले हफ्ते कुछ मजीद गुनाहों को देखेंगे। लेकिन याद रखें कि ये जो 10 इकसाम हैं, ये 10 किस्म के जो गुनाह हैं, इन गुनाहों के बाइस पूरी दुनिया में मुख्तलिफ गुनाह नजर आते हैं। यानी ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद है, यहां से गुनाह जन्म लेते हैं, यहां से गुनाह निकलते हैं। और ये सारे के सारे गुनाह जो हैं, मैंने क्या बताया कहां पे हैं? हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड में वायरस की तरह। इसीलिए हमें गुनाहों से निजात के लिए क्या चीज हम यूज करते हैं? यीशु मसीह का खून। हालेलुया। यीशु मसीह का खून जो है, जब वो हमारे खून से शामिल होता है तो सारा वायरस जाता रहता है। ये जबरदस्त एंटीबायोटिक है। हालेलुया, हालेलुया। यानी खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो हमें लिखा है हर तरह की नाराजगी से पाक करता है।
इसीलिए और किसी चीज से निजात नहीं, सिर्फ खून के अंदर, चूंकि वायरस है, खून में गुनाह है, इसलिए यीशु का खून ही शिफा देता है। यीशु का खून ही हमें निजात देता है। यीशु के खून के बाइस जो हम छुड़ाए जाते हैं। पहला गुनाह क्या है? क्या था जी? आपको मैं चाहता हूं बाय हार्ट याद रहे। पहला गुनाह क्या है जी? मारूसी गुनाह, जिसको ओरिजिनल सिन कहा जाता है। याद रखें कि ये वो गुनाह है, अब हम सीखना शुरू करेंगे पहले गुनाह के बारे में। ये वो गुनाह है जो पैदा होते साथ हमारे अंदर होता है, और ये वो गुनाह है जिस पे आपका कोई इख्तियार नहीं। देखें, ऐसे गुनाह हैं जिस पे आपका इख्तियार है। आप अगर शराब पीते हैं, आप छोड़ सकते हैं शराब पीना। अगर आप ज़िना करते हैं, आप छोड़ सकते हैं ज़िना करना। लेकिन ये ऐसा गुनाह है जिस पे आपका कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं, आप इस गुनाह के साथ पैदा होते हैं। इसलिए इसको ओरिजिनल सिन, इसको अडैमिक सिन, इसको मारूसी गुनाह कहा जाता है, क्योंकि ये पैदाइश के साथ आपके ब्लड में, आपकी फितरत में मौजूद होता है। आप इसको अपनी रियाजतों से, अपनी कोशिशों से, अपनी दुआओं से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है खत्म करने का। तो ये जो गुनाह की पहली किस्म है, ये पैदाइश के साथ आपके अंदर मौजूद होती है। और याद रखें कि ये जो गुनाह है, ये जड़ है हर तरह के गुनाह, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो ये गुनाह आपके अंदर होता है। और इस गुनाह के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, या इसके जो असरात थे, आदम की जिंदगी में हम देखते हैं इसके असरात क्या थे। 4 किस्म के असरात थे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस में। पहली कॉन्सिक्वेंसेस पता क्या थी? कि जब उसने ये गुनाह कमिट किया तो वो खुदा के हजूर से काट डाला गया। दूसरा असर इसका क्या हुआ? कि ये रूहानी तौर से मुर्दा हो गया। तीसरा असर क्या हुआ? इस पे लानत होगी। चौथा असर क्या हो गया? कि ये जिस्मानी तौर से भी मौत में चला गया। इसीलिए जब इंसान पैदा होता है तो वो रूहानी तौर से मुर्दा होता है, वो खुदा से कटा होता है, वो लानत के अंदर होता है, और वो पैदा होता है मरने के लिए। यानी एक दिन उसने मरना है, वो कभी जिंदा नहीं रहता है। चूंकि वो मारूसी गुनाह से पैदा हुआ है, ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस, ये 4 असरात उसकी जिंदगी में पैदा होते साथ ही शामिल हो जाते हैं। और वो इन 4 असरात के साथ साथ जो है वो जिंदगी जीता है। और इसका हल क्या है? हल की तरफ आएंगे। इसका हल क्या है? यीशु मसीह के हक में लिखा है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया, लिखा है कि एक ही आदमी के वसीला से गुनाह इस दुनिया में दाखिल हुआ, और इसी तरह एक ही आदमी के वसीला से निजात इस दुनिया में दाखिल हुई। यानी जिस तरह से आदम के वसीला से पूरी नस्ल इंसानी गुनाह में, यानी मारूसी गुनाह में मुब्तला हुई, यीशु मसीह के आने पर वो चीज पे फुल स्टॉप लगाया और वहां से दुनिया जिंदगी में दाखिल हुई। यानी मारूसी गुनाह को आप अपनी कोशिशों से, अपनी रियाजतों से, अपनी दुआओं से खत्म नहीं कर सकते। जब तक आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाकर, उसके नाम से बपतिस्मा लेकर निजात में दाखिल नहीं होते, आप मारूसी गुनाह में ही चलते रहते हैं। क्योंकि मारूसी गुनाह से निजात पाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ निजात है, यीशु पे ईमान लाना और पानी का बपतिस्मा लेना, और इस बात का इकरार करना कि यीशु मेरा निजात दहिंदा है। तब आप इस मारूसी गुनाह से निजात पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हैं, मगर इसका हल बहुत आसान है, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आना। दूसरा गुनाह क्या है जी? पर्सनल सिन, यानी जाती गुनाह। तो जब हम ओरिजिनल सिन यानी मारूसी गुनाह के साथ पैदा होते हैं, तो जब हम पैदा होते हैं तो ये ओरिजिनल सिन, मारूसी गुनाह जो है, एक दरवाजा खोलता है आपके लिए। और वो दरवाजा किस बात का होता है? पर्सनल सिन का। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वो जो मारूसी गुनाह आपके अंदर है, वो प्रवोक करता है कि तू ये भी कर सकता है, तू ये भी कर सकता है, तू ये भी कर सकता है, तू ये भी कर सकता है। वो आपको चॉइसेस देता है। पर्सनल सिन का दरवाजा खुलता है किससे? मारूसी गुनाह से। तो आप सोचें, वो एक एग्जाम्पल सुनिए ना आपने, निप द इवल इन द बड।
शरारत जैसे सिर उठाए उसको दबा दो। तो अगर हम मारूसी गुनाह को निजात से नहीं दबाएंगे तो पर्सनल गुनाह के दरवाजे खुलते जाएंगे और आप ऐसे ऐसे गुनाह में मुब्तला होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो जब हम पैदा होते हैं मारूसी गुनाह के साथ, तो हमारी जिंदगी के अंदर जाती गुनाहों का, जो दूसरी किस्म है, जाती गुनाहों का दरवाजा खुलता है। जाती गुनाह बहुत से हैं, लेकिन चंद के मैं नाम लूंगा। जैसे झूठ बोलना जाती गुनाह है, हसद करना जाती गुनाह है, गुस्सा करना जाती गुनाह है, बुत परस्ती करना जाती गुनाह है, धोखा देना जाती गुनाह है, नफरत, गरूर, हरामकारी, जनाकारी, जादूगरी, तफरके, जुदाइयाँ, बुग़्ज़, नशाबाजी और बेशुमार ऐसे काम जो आपकी ज़ात से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे काम जो हैं ये आपके पर्सनल सिंस के ज़िम्मे में आते हैं, यानी ज़ाती गुनाहों के ज़िम्मे में आते हैं। और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये बड़ी डेंजरस है। असरात क्या हैं? जब आप अपनी ज़िंदगी में ज़ाती तौर से गुनाह कर रहे होते हैं, यानी आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कभी आपने शायद गौर ना किया हो, लेकिन सुन लें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सबसे पहले इसके असरात क्या हैं कि आप जज्बाती तौर से नकारा हो जाते हैं। आपका ज़हन जो है वो करप्ट हो जाता है, आपकी ज़हनी हालत ख़राब हो जाती है, आप बदअमनी का और बेसकूनी का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद इन गुनाहों के वसीला से आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। अगर कोई शख्स कॉन्टिन्यूसली जनाकारी या हरामकारी का शिकार है, जो उसके ज़ाती गुनाह का हिस्सा है, उसके रिश्तों में प्रॉब्लम है। अगर वो कॉन्टिन्यूसली कोई शख्स शराब नोशी कर रहा है या ड्रग एडिक्टेड है, तो उसकी जिस्मानी हालत ख़राब है। अगर वो कॉन्टिन्यूसली हसद कर रहा है तो उसका दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर वो कॉन्टिन्यूसली झूठ बोल रहा है तो वो रूहानी तौर से मुर्दा हो जाता है, क्योंकि बाइबल यह बयान करती है कि खुदा को झूठ से नफरत है। और जब हम कॉन्टिन्यूसली झूठ बोलते हैं तो आप जानते हैं कि हम अपनी वल्दियत को तब्दील कर लेते हैं। अबलीस जो है उसके मायने क्या है? झूठ का बाप। इब वर्ड जो है वो है बाप, लीस मीन झूठ। तो जब आप इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, इबलीस झूठ का बाप। तो कॉन्टिन्यूस झूठ जो है वो आपकी रूहानी वल्दियत तब्दील कर देता है। यह आपका जाती गुनाह है। तो आप ज़हनी उलझन का शिकार होते हैं, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है, आपको बदनी आप देखें कि बहुत सारी जवान अमवात होती हैं पाकिस्तान के अंदर, आम है कि ओवरडोज हुआ, बंदा मर गया। जाती गुनाह है, जाती गुनाह है। ड्रग एडिक्शन जो है जाती गुनाह है। ओवरडोज हुए, बच्चा मर गया। क्यों? क्योंकि वो जाती गुनाह में एक पीक पे चला गया है और अबलीस उसको मार देता है। तो ये जो जाती गुनाह है ये खुदा से भी जुदा कराती है और ये जमीन से भी जुदा कर देती है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो डेंजरस हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में जाती गुनाहों से तौबा करना जरूरी है। तीसरे नंबर पर है अनइंटेंशनल सिंस। तो ये जो अनइंटेंशनल सिंस हैं, यानी गैर इरादा किए गुनाह जो हैं, इसको मैं आसान लफ्ज में ये बोलूंगा, यानी वो काम जो आपके नजदीक ठीक है लेकिन असल में वो कलाम मुकद्दस के नजदीक ठीक नहीं। क्या लिखा है? ऐसी बहुत सी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो बहुत से काम हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, ये इसमें कोई मुमानत नहीं है, मैं जो कर रहा हूं ठीक है। और समटाइम्स जब इंसान बड़ा वेल सेटल होता है तो उसके ज़हन में पता क्या सोच होती है? शायद खुदा मुझसे खुश है तो मैं ठीक चल रहा हूं। यानी अबलीस ज़हन पे कब्जा करता है कि तू ठीक है, लगा रहा, कोई खराबी नहीं है, खुदा तेरे से खुश है। और हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसको हम जानते ही नहीं कि वो गुनाह है। इसीलिए होसिया नबी के सहीफे के 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैंने भी तुझे रद्द कर दिया। लफ्ज अदमे मार्फत का जो अंग्रेजी तर्जमा है वो है लैक ऑफ नॉलेज। खुदा कहता है मेरे लोग जो है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हलाक हुए। अदमे मार्फत यानी इल्म की कमी से हलाक हुए। बेशुमार लोग ऐसे कामों में मुब्तला हैं जो जानते नहीं कि वो कलाम के खिलाफ है, लेकिन उनके नजदीक वो ठीक है।
خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے جو ان انٹینشنلی سنس ہیں ہم ان سے پھریں. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے کام ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں, بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں ٹھیک معلوم ہوتی ہیں وہ بائبل کے نزدیک ٹوٹل غلط ہیں. اور ان باتوں کے اندر کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. فار ایگزامپل سنیں غور سے, ہم لوگ اپنے ارد گرد کی قوموں کی بہت سی مذہبی رسومات میں شامل ہونا فخر سمجھتے ہیں. ہم لوگوں کی قربانیوں میں, لوگوں کی افطاریوں میں, لوگوں کی ہولی, دیوالی اور بے شمار میں نام لے سکتا ہوں جس میں ہمارے لیے جانا ایک عام بات ہے. ہم سوشل سرکل کو مینٹین رکھنے کے لیے کلام کے خلاف جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ان رسموں میں شامل ہوتے ہیں تو اصل میں اس رسم میں شامل ہونے سے آپ اپنے خدا کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ وہ قومیں جن کی رسموں میں آپ شامل ہوتے ہیں وہ آپ کے خدا کے نام پر کفر بکتی ہیں. ایک پاکستان میں آج ایک بڑی عام کچھ سالوں سے چیز چل پڑی ہے جس کو انٹرفیتھ ہارمنی کہا جاتا ہے. یہ اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہے. ہمارے مسیحی رہنما بڑے فخر سے غیر اقوام کے لیڈرز کو اپنے سٹیج پہ لا کر ان سے تقریریں کراتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کتنی بار انہوں نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آپ جا کے وہاں پہ تقریر کر سکیں؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ ہمارا کوئی مسیحی رہنما کسی مندر میں یا کسی مسجد میں جا کے تقریر کر رہا؟ مجھے بتائیں ایک واقعہ بتائیں کسی نے دیکھا ہو تو. کیوں بھائی انیل, یہ بڑے سوشل پرسن ہیں جی, ان کے بڑے ریلیشنز ہیں پاکستان میں معاملے, کیوں نہیں کبھی دیکھا کسی کو؟ یہ صرف ہم اس پاک سٹیج کی بے حرمتی کرتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے نام سے, which is totally wrong doctrine according to Bible. بائبل میں اس کی بالکل جگہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے کسی کو اجازت دی ہے, بائبل کچھ جگہوں پہ کہتی ہے ہمیں اجازت دینی چاہیے, اگر دی ہے تو اس کے بدلہ میں آپ کو بھی اجازت ملے تاکہ آپ بھی اپنے خدا کا پرچار کر کے آئیں. ایک مثال سنیے کہ جھوٹے کوئی اور لوے تے پیسے کوئی اور دوے. یہ چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. ہم کیش ہو رہے ہیں اور یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے. یہ غلط اور رانگ ٹیچنگ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آج, ہم سوری یہ بڑی سخت باتیں ہیں کیونکہ شاید ہم بھی کبھی کسی دور میں ان چیزوں کا شکار تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ ہماری شادیوں کے اندر, ہم اپنی شادیوں کے اندر 80% ہندوازم کو لے کر آتے ہیں. یہ اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہے. میں نے اپنے بچوں کو ایک دن اس بارے میں بولا تو انہوں نے کہا واہ آپ نے اپنی شادیاں کرا لی, ہماری شادیوں پہ آپ ایسی باتیں کریں گے. میں نے کہا دیکھو میرا کام ہے تمہیں بتا دینا, یہ غلط ہے. ہمارے شاید والدین کو اس بارے میں نہیں پتا تھا, لیکن اب ہمیں پتا چلا, میری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا کہ ہم اپنی شادیوں میں یہ تیل, مہندی, بارات, یہ سب ہندوازم کو ہم اپنی شادی میں لاتے ہیں جو بہت سی کرسز, بہت سی لعنتوں کا سبب ہے. بائبل کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو 3 طرح کی میرجز ہیں, ایسٹرن میرجز, ویسٹرن میرجز اور بیبلکل میرجز. ہمارے کرسچن جو ہیں, پاکستانی کرسچنز کی بات کر رہا ہوں, وہ 99.9% ایسٹرن میرجز کا شکار ہے, نہ کہ بیبلیکل. یہ ان انٹینشنل گناہ ہے, پتہ نہیں ان کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیں یہ غلط ہے. مسیحی تعلیم یہ نہیں ہے, یہ ہمارے ان انٹینشنلی گناہ ہے یہ. اور اس کے جو اثرات ہیں, اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی بڑے بھیانک ہیں. یاد رکھیں, سن لیں اثرات کیا ہیں. اس کے اثرات کے اندر بیماری شامل ہے. سنیے گا ذرا غور سے. ان انٹینشنل سنس کے اثرات میں, کانسیکوینسز میں پہلی بات بیماری شامل ہے. بے شمار بیماریاں لوگوں کے بدنوں میں جو ہیں وہ ان گناہوں کے باعث ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک ماموں US چلے, آپ جانتے ہیں بلکہ یہاں پہ پریچ کرنے تھے, میرے ماموں طارق جو US میں ہوتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کسی غیر قوم کی کسی رسم میں ہاتھ ڈالا تو میری والدہ نے ان کو منع کیا کہ تو غلط کر رہا. ینگ تھے, انہوں نے ان کی بات نہیں مانی, وہ چلے گئے. ودن ینگ تھے بالکل, یعنی کہ 20-22 سال ان کی عمر تھی. مجھے یاد ہے ودن 1 ویک ان کو ایسا زبردست جوائنٹس ہوا کہ وہ بالکل
ختم ہو گئے. اور خداوند نے پھر میری مدر سے کلام کیا. میری مدر گئیں, انہوں نے جا کے اس سے توبہ کروائی کہ خدا تجھے میں نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. میں بتاتا ہوں کیا کام تھا. قربانی کا گوشت نہیں کھانا. اس کا بہت بڑا سرکل تھا ماموں کا, یاری دوستی میں وہ بیٹھ گیا اور زبردست جوائنٹس ہوا. اور میری مدر نے پھر اس کے لیے دعا کی اور بڑی مشکل سے وہ ریکور ہوا. سب سے پہلی بات کیا ہے, ہمارے بدنوں میں بیماریاں آتی ہیں, ہم جانتے نہیں بیماری کی وجہ ہے. کیوں؟ وہ ان انٹینشنل گناہ ہیں. ایک واقعہ پڑھیں گے پیدائش کتاب کے اندر. باپ ابراہیم کی بیوی سارا کو ایک بادشاہ نے لے لیا اور جانتا نہیں تھا کہ یہ شادی شدہ عورت ہے, کیونکہ ابراہیم نے اس کو اپنی بہن کہا تھا. اور لکھا ہے کہ جب اس نے اس کو لیا, خداوند ظاہر ہوا خواب میں اس بادشاہ کے, اور اس کو پڑھے تو خدا نے سارا کے سبب سے اس ملک کی تمام عورتوں کو بھانج کر دیا. پڑھ لیں جی ذرا یہ حوالہ, پیدائش کتاب اس کا 20 باب. پڑھیں ذرا اس کی پہلی آیت سے کیا لکھا ہے. اور ابراہیم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا. اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے. اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارا کو بلوا لیا, لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ دیکھ, تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا, کیونکہ وہ شوہر والی ہے. پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی. سو اس نے کہا, اے خداوند, کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے. میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا. اور خدا نے اسے خواب میں کہا, ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا, اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے, اس لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا. اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے, کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا. پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے. تب ابی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں. تب وہ لوگ بہت ڈر گئے. اور ابی ملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا, اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا؟ تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا. ابی ملک نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا, اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے. اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے, کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے, اور اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں. پھر وہ میری بیوی ہوئی. اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ 17ویں آیت سے پڑھ لیں جی آگے. تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی, اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لوڈیوں کو شفا بخشی, اور ان کے اولاد ہونے لگی. جی ہاں, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابی ملک جو ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ شادی شدہ عورت ہے, یہ ان انٹینشنل گناہ ہے, اس کو نہیں پتا. لیکن کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس کی بیوی, اس کی لونڈیاں, اس کے ملک کی جتنی عورتیں تھیں وہ سب بھانج ہو گئیں. اور خدا کہتا ہے اس کو واپس کر, اگر نہیں کرے گا تو بھی اور تیرے سارے لوگ بھی ہلاک ہوں گے. تو یہ جو گناہ ہے یہ آپ کی زندگی میں بیماری تو لاتے ہیں, ساتھ ہلاکت بھی لے کر آتے ہیں. اگر آپ سیموئیل نبی کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب عہد کا صندوق آ رہا تھا تو عہد کا صندوق جو تھا ایک نئی گاڑی پر تھا, اور اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گرنے لگا, اور ایک شخص عزا نام نے اس کو پکڑنا چاہا اور نہیں جانتا تھا کہ اس کو پکڑنا اس کے لیے روا نہیں, کیونکہ اس کو صرف قائن پکڑ سکتے تھے. اور لکھا کہ خدا غضبناک ہو کر ٹوٹا اور عزا مر گیا. یہ اس کو وہ جانتا نہیں تھا, لیکن کانسیکوینسز کیا ہیں؟ موت. تو یاد رکھیں, ہمارے لیے سب سے پہلی بات, میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا, سب سے پہلی بات یاد رکھیں ہم فضل کے دور میں ہیں, اور زندہ خدا کا بیٹا یسوع ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں ہر طرح کی بیماری, نراستی, موت سے بچانے کی قوت رکھتا ہے. اگر ہم سے ان انٹینشنل سینز ہوتی ہیں,
ہو بھی جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, خدا ہمیں سنبھال لے گا. لیکن اگر آپ کو میں نے آج بتا دیا اور آپ کو بتانے کے بعد بھی آپ ان میں ہاتھ ڈالیں گے, تب آپ مجرم ہیں, تب آپ قصوروار ہیں. میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے, اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان تمام باتوں, ان تمام چیزوں, ان تمام رسموں سے اپنا ہاتھ پیچھے کریں جن کو آپ آج تک سوشل سرکل کو مینٹین رکھنے کے لیے کر رہے ہیں, اور آپ انسانوں کو خوش کر رہے ہیں, نہ کہ خدا کو. ٹھیک ہے, تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں جی؟ انٹینشنل گناہ کے کہ اس سے بیماری آتی ہے اور ہلاکت یعنی موت بھی آتی ہے. اس کے بعد ہیں جی انٹینشنل سن, یعنی جو ہم جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں, جو گناہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ بہت خطرناک حالت ہے, یہ بہت خطرناک حالت ہے, اور اس حالت کے اندر اصل میں ہم خدا کی ڈائریکٹ مخالفت کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا, غور سے سنیے گا. جب ہم انٹینشنل سن کرتے ہیں یعنی جان بوجھ کے, میں جانتا ہوں کہ حسد گناہ ہے, میں جانتا ہوں کہ جھوٹ گناہ ہے, میں جانتا ہوں کہ بدی گناہ ہے, میں جانتا ہوں شراب نوشی گناہ ہے, اور میں جان بوجھ کے وہ کرتا ہوں, تو اصل میں ڈائریکٹ خدا کی مخالفت کرتا ہوں, میں ڈائریکٹ خدا کو غصہ دلاتا ہوں, میں ڈائریکٹ جو ہے وہ خدا کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں. اور اس گناہ کے وسیلہ سے ہم جو ہیں, یاد رکھیں, بہت سی زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. ایک حوالہ پڑھیں جی ذرا, عبرانیوں کا خط, اس کا 10واں باب. یہ جان بوجھ کے کرنے والے گناہوں کے بارے میں ہے. کانسیکوینسز کیا ہیں؟ عبرانیوں کا خط 10واں باب, ہیبروز 10 ورس 26 to 27. پڑھیں جی کیا لکھا ہے. کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں, عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. جی ہاں, تو یہاں پر پہلی بات جو ہے, یہ ہمیں جو سزا ہم نے پڑھی ہے, یہ سزا مستقبل کی سزا ہے. سزا کیا ہے جی؟ جان بوجھے گناہ کرنے کی ہم ہلاکت کے فرزند ٹھہرتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ جو جان بوجھ کے گناہ کریں تو گناہوں کی اور کوئی معافی نہیں ہے. اب اس کے کانسیکوینسز میں ایک بڑا یونیک اور ایک بڑا سخت اس کا اثر ہوتا ہے. وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ جان بوجھے گناہ کرتے ہیں نا, تو ابلیس اس گناہ کی ہیبٹ سے ایک بڑا خاص کام پتہ کرتا ہے, وہ ہمارا دل سخت کر دیتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا, دھیان کیجیے گا اس بات پہ. کانٹینیوسلی گناہ سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے, اور ہم پتہ کیا سوچتے ہیں, میرے خیال سے یہ گناہ نہیں ہے, ورنہ مجھے ابھی تک سزا نہ ملتی, میں تو یہ 10 سال سے کام کر رہا ہوں. ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. ابلیس ذہن پہ قبضہ کر لیتا ہے, اٹس اوکے, یہ خدا کو پتہ کہ یہ گناہ نہیں ہے, تو انسان ہے. دل سخت ہو جاتا ہے. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں, یعنی ہماری جب عقل پہ پردہ پڑ گیا, ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ کام ٹھیک ہے, ہم ڈیلی روٹین میں اسے کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارا دل سخت ہو گیا اور ہمیں وہ بات بری نہیں بلکہ ٹھیک لگتی ہے. عبرانیوں کا خط اس کے 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے, ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو, تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل. تو گناہ جو ہے کانٹینیوسلی, جو انٹینشنلی جان بوجھے گناہ ہے, وہ آپ کا دل سخت کر دیتا ہے. ایک حوالہ نکالنے میں چاہتا ہوں, آپ سب پڑھیں امثال کی کتاب 28 باب, پڑھیں جی ذرا اس کی 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے. امثال 28 اس کی 14ویں آیت پڑھیں. Proverbs 28:14. مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے. پتہ کیا مطلب اس بات کا؟ سنیں میری طرف دیکھیے گا. لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا ہے, یعنی گناہ انسان سے ہوتا ہے, بدی دل میں آئے گی, گناہ دل میں آئے گا, لیکن ہم کہیں گے نہیں یار میں نے نہیں یہ کرنا, خوف ہے خدا کا. اور شاید 365 دن میں 65 دفعہ شاید وہ گناہ ہو گئے, لیکن 300 دن اس نے ریزسٹ کیا, نہیں میں نے نہیں یہ کرنا, خوف ہے. لکھا ہے مبارک ہے وہ جو سدا ڈرتا رہتا ہے. آگے, لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے, لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے, کیا دیکھے گا جی؟ مصیبت میں. یعنی جب آپ
कॉन्टिन्यूसली जानबूझ के गुनाह करते हैं, आपका दिल सख्त हो जाता है, बाइबल कहती है वो मुसीबत देखेगा, वो हलाकत देखेगा, वो मुश्किल देखेगा। इसलिए आज गौर करें, जो काम आपको लगता है ना कि ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, बल्कि इब्लीस ने आपका दिल सख्त कर दिया कि आप उसको ठीक समझे। लिखा है कि वो इब्लीस ने उनके दिल ऐसे सख्त कर दिए कि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए। इब्लीस चाहता है कि हम देखते हुए ना देखें, हम सुनते हुए ना सुने। क्यों? क्योंकि वो चाहता कि हम सख्त दिली के साथ जानबूझ के यानी इंटेंशनल सिन करते रहें। और इसी कॉन्सिक्वेंसेस में हमने क्या पढ़ा कि हम अपने आप को अबदी हलाकत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जो कोई क्या पढ़ा, जानबूझ के गुनाह करे, गुनाहों की और कोई कुर्बानी बाकी। तो ये जानबूझ के गुनाह करना जो है हमारे दिलों को सख्त करता है, हम अपने आप को जहन्नम की आग के लिए तैयार करते हैं, रूहुल कुद्स हमसे जुदा हो जाता है। और एक और ख़ास काम पता क्या होता है? वो ख़ास काम ये होता है कि हमारी आपसी की जो फेलोशिप होती है वो टूट जाती है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली गुनाह में रहते हैं तो वो गुनाह खुदा रिवील करता है दूसरों के ऊपर। इसलिए दाऊद कहता है मुबारक है वो जिसके गुनाह ढांपे गए। किसके गुनाह ढांपे रहते जानते हैं? जो सदा डरता रहता है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूसली गुनाह करता है, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स रोज शराब पीता है, एक दिन पादरी साहब पहुंच जाए तो बंदा बैठा है तो उसका गुनाह रिवील हो गया। तो आप कॉन्टिन्यूसली जब गुनाह की हालत में हैं, कॉन्टिन्यूसली जब आप बदी की हालत में हैं, तो एक दिन खुदा आपके उस राज को फाश कर देता है, आपकी फेलोशिप जाती रहती है। लेकिन जो सदा डरता रहता है, जिसके दिल में खौफ है, वो मुसीबत से बचाया जाता है, उसका दिल सख्त नहीं है। हालेलुया। तो ये जो कॉन्टिन्यूस गुनाह की हालत यानी जानबूझ के जो गुनाह में रहना है, ये हमारे दिल को सख्त करता है। ओके जी, टाइम हो गया। ओके, तो आज हमने सिर्फ 4 हालतें देखी हैं और हम आने वाले जो हफ्ता होगा, कितने लोग वादा करते हैं अगले हफ्ते आएंगे? वो हाथ खड़ा करें। खुदा से वादा करना, मेरे से नहीं। ये खुदावन देख रहा, खुदा से आपने वादा किया। हम अगले हफ्ते क्या देखेंगे जी? सुन लें, हम देखेंगे इज्तमाई गुनाह, मुश्तरका गुनाह क्या होते हैं, जनरेशनल सेंस यानी नस्ली गुनाह, नस्ली गुनाह, फिर सिन अगेंस्ट गॉड यानी खुदा के खिलाफ, उसके बाद सीक्रेट सिन यानी पोशीदा गुनाह, फिर ओमिशन गुनाह, ओमिशन सेंस जो है यानी जो हम जानते हैं कि ये नेकी हम कर सकते हैं और हम नहीं करते। हम इन 5-7 फिर समाजी गुनाह, इन 5-7 चीज़ों को हम देखेंगे और मैं मज़ीद दुआ और रिसर्च से देखूंगा कि हम और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको छोड़ना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि इस पैगाम का मकसद क्या है, पर्पस क्या है कि मैं अपने आप को भी ज़िम्मेदारी में लाता हूँ। याद रखें, मैं और आप, हम एक दिन इन तमाम गुनाहों से छूटकर बाप की बादशाहत के अंदर दाखिल हो सके। हालेलुया। हम खुदा की बादशाहत का हिस्सा बने। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इन तमाम गुनाहों के बारे में देखें, सीखें और हम इससे निजात पाएं ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा का नाम जलाल पाए। प्रेज गॉड। खुदा ना को बरकत दे।